تو آج بالکل مختصر گفتگو، میں نے آپ کو کہیں گھمایا پھرایا نہیں ہے، آپ کو میں نے جنرلی 2 باتیں کہی، ایک حلال کمانا، اور ہمارے اسلاف صحابہ کرام کی اگر ہم مثالیں پڑھیں تو اتنے اتحاد لوگ کرتے تھے. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ میں سنا ہوگا، ان کا اصل نام ہے ان کا اصل نام میرے ذہن میں ہو گیا، آتا ہے تو بتا دیتا ہوں ذہن میں، تو سماک بن خرشہ، سماک بن خرشہ حضرت ابو دجانہ ان کی کنیت تھی، سماک بن خرشہ ان کا نام تھا. تو وہ ایسا کرتے تھے، وہ بڑے پرہیزگار صحابی تھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبی شریف میں وہ نماز پڑھتے تھے. لیکن صبح کی نماز کا معمول ان کا یہ ہو گیا کہ وہ جیسے ہی سلام پھرتا، جیسے ہم آپ سلام پھرتے ہو مسجد میں نکلتے ہیں دوڑ دوڑ کے، ایسے ہی وہ صحابی نکل جاتا. دوسرے کچھ صحابہ نے شکایت کی، اس کو نوٹ کیا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو توجہ فرمائی کہ یہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور شوٹر ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اس سے وجہ تو مجھے آپ کو روک لیا گیا، میں یہ کسی اور موقع پہ روک لیا گیا دوپہر شام کو کہ بھئی تو صبح کی نماز پڑھتا ہے اور دوڑ جاتا ہے، ماجرا کیا ہے؟ صحابی عرض کرتا ہے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کہ پڑوسی ہے یہودی میرا، اس کی ہے دیوار کے ساتھ کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اور کھجور کا جب پھل ہوتا ہے تو وہ ظاہر اونچا ہوتا ہے، اور میری بالکل دیوار ساتھ ہے، وہ جب پکتا ہے ہوا چلتی ہے تو پکا ہوا پھل میرے سیر پہ گرتا ہے، میرے سیر پہ گرتا ہے، اور میں اگر لیٹ ہو جاؤں، ایک دن ہوا یوں کہ میں گھر میں جیسے ہی کروں گا تو میرا بچہ اس کھجور کے دانے کو اٹھا کے کھا رہا تھا، میں دوڑ کے گیا اس کے منہ کے اندر سے کھجور میں نے نکال لی. بچہ رونے لگا تو میں نے بچے کو سمجھایا کہ کل قیامت کے دن اگر تیرے بابا کی تعارف یہ ہو جائے کہ اس نے کھجور چوری کی تھی تو تجھے اچھا لگے گا؟ بچہ سمجھ گیا. اللہ اکبر، ہماری چوریاں تو وہ چھوٹی موٹی چوریاں تو ہے نہیں، بڑے بڑے ڈاکے مار رہے ہیں ہم لوگ. اپنے اعمال پہ اپنے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے نا، اپنے کسی کو تو نشانے نہیں بنانا، ہم نے اپنا حساب کرنا ہے، احتساب، خود احتسابی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی. وہ کیا ہے؟ ہم سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اکیلی صبح صبح بچے اٹھتے ہیں نا، کہیں انجانے میں وہ کھجور نہ کھا لیں، جلدی جلدی کھجوروں کو سمیٹ کے ایک ٹوکری میں ڈال کے مالک کے دروازے پہ رکھ دیتا ہوں تاکہ ہم حرام کھانے سے بچ جائیں. سبحان اللہ، حرام کھانے سے بچ جائیں. اب یہ بات سیدنا تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مہینہ بھی ہے تو ان کی بات ہی آ گئی. ان کی ایک اور بات بھی تھی لیکن میں ٹائم ختم ہو گیا، اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. تو انہیں یہ پتہ چلا کہ یہودی کی ہے یہ اپنا کھجور، اور ہمارا دوست ہے پڑوسی، اس کو بڑی تکلیف ہو رہی. وہ کیا یہودی کے پاس آپ صاحب ثروت شخص تھے جنہوں نے دین پہ بے تحاشا پیسہ لٹایا، اپنا دولت لٹائی. تو آپ گئے اور یہودی سے وہ کھجور خرید لی اور خرید کے حضرت ابو دجانہ کے لیے وقف کر. یہ اسلام کے لیے وہ لوگوں کی قربانیاں وقف کر دی. دوسرے چوتھے مہینے سال بعد اس یہودی کو پتہ چلا کہ یہ اصل میں ماجرا کیا تھا، انہوں نے مجھے یہ درخت کیوں خریدا. جب اسے پتہ چلا کہ ابو دجانہ اس وجہ سے مسجد میں نہیں بیٹھتے تھے کہ احتیاطاً وہ نکل آتے تھے کہ کہیں بچے انجانے میں کھجور نہ کھا لیں. جب اسے پتہ چلا کہ یہ اتنا سونا مذہب اور اس کے فالوور، اس کے ماننے والے اتنے سچے لوگ کہ اس قسم کی اتحاد بھی وہ کرتے ہیں، وہ اپنے ٹبر سمیت بچوں سمیت حضور کی ذات پہ ایمان لے آئے. ہمارا کریکٹر دوسروں کو مسلمان بنانے کے لیے کافی ہے، بولنا نہیں پڑے گا. یہ مسلمان ہے دل کے، تمدن میں تم ہو نصارا، وضع میں تم ہو نصارا، تمدن میں حدود. یہ مسلمان ہے جن کو دیکھ کے شرماتے ہیں یہود. ہماری حالت آپ کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ہم اپنے کھاتے میں ٹھیک ہے. ہمیں رول ماڈل بننا ہے بھائی، معاشرہ ہم نے پاک کرنا ہے، کسی اور نے آ کے ہماری صفائی نہیں کرنی، ہم نے خود اپنے آپ کو سیٹل کرنا